ہے۔ تو پہلا تصور اسلام کے اندر دونوں برابر ہیں، عمل کے لحاظ سے، انسان ہونے کے لحاظ سے، ہیومن رائٹ کے لحاظ سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ دونوں کے اندر پائی جانے والی روح کی کوالٹی ایک ہے، مرد کی روح کی کوالٹی اپر کوالٹی کی ہو اور عورت کے اندر پائی جانے والی روح سیکنڈ گریڈ کی کوالٹی کی روح ہو، ایسا نہیں ہے، دونوں ایک ہی کوالٹی کی روح رکھتے ہیں۔ پھر دونوں کا عمل ایک ہی پلڑے میں تولا جائے گا اور دونوں کو اجر یکساں دیا جائے گا، اس میں فرق نہیں ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے جو عمل صالح کریں گے، جو مرد ہو کہ عورت ہو، بشرط کہ ہو وہ مومن، ہم اسے ایک اچھی زندگی دنیا میں عطا کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اجر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ اجر کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو عمل بھی یکساں ہے اور اجر بھی یکساں ہے، نہ اس میں مرد سپیریئر ہے نہ عورت اس میں انفیریئر ہے۔ تعلقات زوجین کے سلسلے میں قرآنی اصول نمبر 1 ہے جو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ دونوں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے۔ قرآنی اصول میاں بیوی کے سلسلے میں بتایا گیا کہ آج کی دنیا میں ایک دوسرے کے فریق بنا دیے گئے ہیں، دے آر پارٹی ٹو ایچ ادر، they are not part of each other۔ اسلام تصور دیتا ہے پارٹ آف ایچ ادر، تم ایک دوسرے کے ساتھی ہو، تم ایک دوسرے کے رفیق ہو۔ فریق کا مطلب ہے دو پارٹی ہو گئے، ادھر ایک پارٹی اور ادھر ایک پارٹی، دونوں آپس میں لڑتے ہیں۔ مغرب نے میاں اور بیوی کو، مرد اور عورت کو فریق بنا دیا، پارٹی بنا دیا۔ اسلام ان کو رفیق سمجھتا ہے، ایک دوسرے کے دوست سمجھتا ہے، ایک دوسرے کے مددگار کا تصور دیتا ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد و مددگار ہیں آپس میں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی یہ کہ نیکیوں کا وہ حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے وہ روکتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور نماز وہ قائم کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ کے اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ گویا ان سب معاملے میں وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ یہ قرآن سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اس میں فرق نہیں ہے میاں اور بیوی کے درمیان۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میاں اور بیوی کے درمیان ایک دوسرے کے فریق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یہ دوسرا اصول قرآن کا ہے۔ تیسرا اصول قرآن کا یہ ہے کہ میاں بیوی کا جوڑا اللہ نے پیدا کیا تاکہ ایک دوسرے کے لیے تسکین کا باعث ہو، ایک دوسرے کو سکون ملے، ایک دوسرے کے درمیان محبت ہو۔ یہ تیسرا اصول تعلقات زوجین کا ہے۔ جیسے میں نے آیت تلاوت کی، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، مرد اور عورت آپس میں تم ایک دوسرے کے جوڑا ہو۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، مرد عورت سے تسکین پائے، عورت مرد سے تسکین پائے، ایک دوسرے سے تم تسکین پاتے ہو، سکون پاتے ہو۔ یہ ہے اصل میں جوڑے کا اصول کہ جب دونوں قریب آتے ہیں تو اس میں ٹرگر نہیں ہوتا، بلاسٹ نہیں ہوتا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جوڑا جب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کے قریب آنے کے نتیجے میں گرمی پیدا نہیں ہوتی ہے، دونوں کے نزدیک آنے کے نتیجے میں بلاسٹ پیدا نہیں ہوتا اور کوئی چنگاری نہیں لگتی، بلکہ سکون ہوتا ہے ایک دوسرے کے قریب آنے سے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے مودت پیدا کر دی۔ مودت کا جو لفظ ہے محبت سے تھوڑا سا آگے ہے۔ یہ لفظ محبت جو کہتے ہیں، محبت کے لیے کوئی بنیادی وجہ ہوتی ہے، کوئی ظاہری وجہ ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو کسی طالب علم سے، ایک ٹیچر کو محبت ہوتی ہے اس لیے کہ بہت اچھا پڑھتا ہے، بہت اچھی تحقیق کرتا ہے۔ ایک قاری سے، کسی عالم دین سے محبت ہوتی ہے ان کے علم کی وجہ سے، ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے۔ محبت کے لیے کوئی بنیاد ہوتی ہے، اور آپس میں عشق اور محبت جو لڑکے اور لڑکیاں کرتے ہیں اس میں یہی چہرے اور حسن کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن مودت وہ چیز ہے جس میں بیوی کالی کلوٹی بھی ہوتی ہے، بیوی جو ہے کم خوبصورت بھی ہوتی ہے، بیوی قد کی چھوٹی بھی ہوتی ہے، کم پڑھی لکھی بھی ہوتی ہے، لیکن بے پناہ محبت میاں اور بیوی کے درمیان پایا جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی بہت حسین ہوتی ہے اور شوہر اس کے بالمقابل کم حسن رکھتا ہے، کم صلاحیت رکھتا ہے، پیسے کم رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں کے درمیان ایسی محبت اور ایسے شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ قرآن اسے مودت کے لفظ سے یاد کرتا ہے، یعنی محبت سے ایک آگے کی چیز ہے جس میں کوئی ظاہری سبب بھی دونوں کے درمیان محبت کے لیے ہونا لازم نہیں ہے،
چونکہ دونوں میاں بیوی بن گئے اس لیے دونوں میں بے پناہ محبت پائی جاتی ہے، جسے قرآن نے مودت کہا۔ ورحمہ، رحمہ کہتے ہیں رحمت، فیضان کرنے کو، مہربانی کرنے کو۔ مرد اپنی طرف سے عورت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، فیضان کرتا ہے، اپنی طرف سے فائدہ پہنچاتا ہے، عورت اپنی ذات سے مرد کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو یہ تعلقات زوجین کا اصول قرآن نے کہا کہ ایک دوسرے کو تسکین کا سامان کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مودت ان کے دل میں پایا جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے وہ فیضان کرتے ہیں، رحمت کرتے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں۔ رحمت کہتے ہیں کسی کی ذات سے کسی کی ذات کو فائدہ ہو۔ خدا تعالیٰ رحمان اور رحیم جو کہتے ہیں اس کی ذات سے ساری کائنات کو فائدہ پہنچتا ہے، بغیر اس توقع کے کہ اس فائدے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو کچھ واپس ریٹرن ملے۔ اللہ تعالیٰ یہ امید نہیں رکھتا، اپنی ذات سے جتنا ہو سکے ساری کائنات کو نفع پہنچاتا ہے، اسے کہتے ہیں رحمت۔ میاں بیوی کے درمیان بھی یہ رحمت ہے کہ شوہر بیوی کے لیے رحمت اور بیوی شوہر کے لیے رحمت۔ یہ تیسرا نقطہ ہے تعلقات زوجین کے سلسلے میں قرآن کا اصول ہمارے نزدیک ہمارے سامنے آتا ہے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ دونوں برابر ہونے کے باوجود دونوں برابر نہیں ہیں۔ یہ آپ کو تعجب لگے گا، یہ کیا بات میں کہتا ہوں، واقعہ یہ ہے کہ دونوں برابر ہیں، میں نے پہلے کہا، اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو فرق ہے میاں اور بیوی کے درمیان، اسے بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ مغرب اس فرق کو نہیں پہچاننا چاہتا۔ فرق دونوں کے درمیان ہے، عمل میں دونوں یکساں ہیں، انسان ہونے میں دونوں یکساں ہیں، روح کے لحاظ سے یکساں ہیں، اجر کے لحاظ سے یکساں ہیں، لیکن جسم کے لحاظ سے فرق ہے۔ مرد کا جسم الگ ہے، عورت کا جسم الگ ہے، دونوں کی ساخت الگ ہے، دونوں کی نفسیات الگ ہے، دونوں کا مزاج الگ ہے، تو لہٰذا دونوں کا فریضہ حیات بھی الگ ہوگا، دونوں کا وظیفہ، دونوں کام کرنے کی ذمہ داری دونوں کی الگ ہوگی۔ اس فرق کو قرآن مجید حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں یہ آیت جہاں اس سے پہلے بھی یہ بات آ گئی ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مرد کے برابر عورت نہیں ہے، مرد اور عورت دونوں یکساں نہیں ہیں، فرق ہے دونوں کے درمیان۔ لیکن یہ فرق کہاں بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت بی بی مریم کے حوالے سے بتایا، یعنی یہ قانون ہے کہ دونوں میں فرق ہے، لیکن فرق ہے بھی تو عورت کتنی اونچی ہے، بی بی مریم کا حوالہ دے کر بتایا کہ کیا بلندی تھی، کیسی انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، علم کا معاملہ ان کا کیسے تھا، روحانی بلندی ان کی کیسی تھی، اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا کر کے بتایا۔ تو مرد اور عورت باوجود یکساں ہونے کے بعض معاملے میں دونوں میں فرق ہے۔ اس فرق کو تسلیم کیے بغیر کوئی خاندان خوشگوار خاندان نہیں بن سکتا، کوئی گھر مستحکم گھرانہ نہیں بن سکتا۔ اس فرق کو ہم تسلیم کریں کہ مرد اور عورت ان دونوں کے درمیان لازماً جو ہے فرق پایا جاتا ہے۔ اب وہ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کا ایک مزاج الگ بنایا، عورت کا مزاج الگ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اب دیکھیں مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا، الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت پر قوام بنایا۔ قوام کا مطلب، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قوام سے مراد ننگی لٹکتی ہوئی تلوار ہے کہ جب چاہے عورت کا سر کاٹ دے، عورت پر ظالم حکمران کا تصور ملتا ہے۔ قوام کا مطلب وہ نہیں ہے، قوام کا مطلب ہے نگران کار، قوام کا مطلب ہے ایڈمنسٹریٹر۔ جو خاندان گھر جب بنے تو اس گھر میں میاں بیوی دونوں میں سے کوئی ایک تو اس انسٹیٹیوشن کا ذمہ دار ہونا چاہیے۔ فیملی جو بیسک انسٹیٹیوشن آف دا سوسائٹی ہے، اس انسٹیٹیوشن کا کوئی ذمہ دار ہونا چاہیے، اور وہ ذمہ دار یا تو عورت ہو سکتی ہے یا مرد ہو سکتا ہے، دونوں میں سے ایک، دونوں کا آپشن ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بعض بنیادوں پر کہا کہ مرد کو جو ہے قوام بنایا گیا اور مرد قوام ہوگا۔